یہ ہے وہ جگہ جہاں عباس نے اپنے آپ کو نہر القمت تک پہنچایا۔ تم عباس کا بہت قریبی دوست تھے نا؟ میں نے اور عباس نے اپنی جوانی ایک ساتھ گزاری۔ صفین میں ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑے، ایک ہی خیمے میں سوتے تھے اور آدھی آدھی رات تک گفتگو کیا کرتے تھے۔ عباس کی آرزو تھی کہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ ذوالفقار علی کا وارث بن سکے۔ وہ مولا علی کی تنہائی کو پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا تھا۔ وہ اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ جب مولا علی کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو مولا علی کہیں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، عباس میرے لیے لشکر کے برابر ہے۔ ان دنوں ہم دونوں بچے تھے، کسی گنتی میں نہ تھے۔ عباس اس بات پر بہت ناراض تھا، بالآخر برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن میرے بابا مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تن کر کہنے لگا کہ مالک، آپ کو آج مجھے اپنے ساتھ میدان میں لے جانا ہوگا۔ بابا مسکرائے۔ عباس کو مزید غصہ آیا اور شیر کی طرح غرایا کہ مالک، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمتر ہوں؟ میں آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہوں، اگر میں جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ میرے بابا پھر مسکرائے۔ عباس چلایا کہ مالک، میں مذاق نہیں کر رہا کہ آپ مسکرائے جا رہے ہیں۔ میرے بابا نے اپنی ہنسی روکی اور جواب دیا، عباس میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھا لڑتے ہو، مگر تم قمر بنی ہاشم ہو۔ تمہیں صفین کی سیاہ راتوں پر چمکنا ہوگا تاکہ وہ چاندنی راتیں بن جائیں۔ عباس نے جب یہ تعبیر سنی تو خاموش رہا۔ نقل ہے کہ جب عباس القمت پہ پہنچا تو شدید پیاسا تھا، مگر اس نے پانی نہیں پیا۔ تم اپنے ان خوبصورت پروں کے ساتھ پرواز کرو، جاؤ آسمان پہ اڑو۔ جب میں نے سنا کہ عباس کے ہاتھ کاٹے گئے تو اس کے اس رات والے خواب کی حکمت کو سمجھ گیا۔
खुदा ने चाहा तो हम मिलकर जीत की चोटी को फतह कर लेंगे। अबू इसहाक, मेरा दिल चाहता है कि मालिक का नाम दोबारा जिंदा करूं। मालिक मरा नहीं है इब्राहिम, मालिक की अशतन नहीं मरेगा। उसका नाम कयामत तक शियों के परचम पर लहराएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम गुम न हो जाएं। दूसरा कदम कूफा को फतह करना है। हमें कूफे को जुबैरियों के चुंगल से निकालना होगा। बड़ी शिद्दत से मुवाफिक हूं। जुमेरात की शब रबी की 14वीं को जंग के नकारे बजा देंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है, मगर इस मखसूस रात में कोई हिकमत छुपी हुई है क्या? रबी की 14वीं को चांद पूरा होगा इब्राहिम। अब्बास इब्न अली की नीयत से और उस वाक़े की बरकत से जो उसके बारे में तुमने मुझे सुनाया है, 14वीं की रात चांदनी में जब अब्बास आसमान पर मुकम्मल देखा जाएगा, हम दुश्मन पर हमला कर देंगे। हमारे पास कुछ 8-10 दिन की मोहलत है कि अपने लश्कर को तैयार कर सकें। और हाँ, कुछ हंगामी हालात के हमलावरों की जरूरत है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मैदान में उतर आएं और मुजाहिमतकारियों से दुश्मन को तकलीफ पहुंचाएं। इन फौजों की तैयारी का काम भी तुम्हारे हाथों को चूमता है। जो हुक्म सर आंखों पे, अमीर मुख्तार।